دل کی دھڑکن ایپیسوڈ 2۔ وہ کب صنم اسکر سے صنم ہادی بن گئی۔ صنم اسکر سے وہ جس وقت صنم ہادی بنی تھی جب وہ ثانیہ کو یوں والہانہ پیار کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے نا یہ بھائی بہن کا، مطلب خون سب کی نسوں میں ایک ہی ماں باپ کا دوڑتا ہے۔ یہ صرف خون کی گردش ہی تو نہیں ہوتی، کتنا انمول رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنا بھی اور منانا بھی۔ لیکن وہ تو اس انمول رشتوں کو بھی کھو چکا تھا۔ 2 سال پہلے کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان کو گہری موت کی نیند سوتے دیکھنا، جن کو ہمیشہ ہنستے دیکھا ہو، جن کو دیکھ کر زندگی لگتی ہو، ان کے دل کی دھڑکن کو اپنے ہاتھوں میں دم توڑتے دیکھنا کس قدر دل کو چیر دینے والا منظر ہوتا ہے۔ اور وہ اس مرحلے سے گزرا تھا، وہ روز مرتا تھا، تڑپتا تھا، نفرت ہو گئی تھی اسے اس دھڑکن سے۔ اسے اس حال میں ثانیہ کی آواز لائی تھی جو اب تک صنم کا منہ چوم رہی تھی اور وہ اسے بے تاثیر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ کوئی اتنا پیار کر رہا ہو اور اس پر اتنا بے لچک انداز۔ جب صنم کے تاثر نہ بدلے تو اس نے ایک بار پھر غور کیا۔ اب وہ سمجھا صنم کو پیار کی نہیں تحفظ کی ضرورت تھی، اور ثانیہ یہ جاننے سے قاصر تھی، اس لیے ثانیہ کے جاتے ہی وہ اندر آیا۔ اب وہ رو رہی تھی۔ ہادی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ چپ ہو گئی۔ وہ جتنے نارمل انداز میں بات کر سکتا تھا اس نے کی تھی۔ صنم کو ریلیکس کر کے وہ خود کو مزید پریشان کر کے وہ باہر آیا۔ ابھی اس کی سوچوں کا تسل اور وسیع ہوتا کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور اس اذان کے پہلے ہی فکر نے اسے پریشانی سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب کی ہادی پر سوچوں کے در نئے سرے سے واہ ہوئے اور وہ فوراً ہی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ آج وہ 2 سال بعد نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے موٹی ٹوٹ کر لڑیوں کی صورت نکل رہے تھے، اور وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ آج اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، بس معافی کے لیے لب ہل رہے تھے۔ وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ آواز تک نکلنے سے انکاری تھی۔ آج برسوں بعد دل پر لگی دھند ہٹی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بیزار تھا، نفرت تھی اسے اپنی دھڑکنوں سے۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کس قدر ناشکرا تھا اور وہ کس قدر مہربان تھا۔ اس کا رب وہ تو نماز پڑھنے تک چھوڑ چکا تھا، لیکن اس کا رب ابھی تک اس کی نافرمانیوں کے بعد بھی اسے نہیں بھولا تھا۔ یا میرے اللہ، میرے گناہوں کوتاہیوں نافرمانیوں کو معاف فرما، مجھے معاف کر دے میرے رب، اور مجھے ہمت دے کہ میں صنم کی حفاظت کر سکوں اور وہ زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر جائے نماز سے اٹھا ہی تھا کہ ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی، ہادی کے پاس آئی اور منہ دب انداز میں بتانے لگی، ڈاکٹر ہادی، آپ کی وائف دوبارہ چیخیں مار رہی ہے، آپ چلیں پلیز، وہ ڈاکٹر زیب سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اچھا چلو۔ پھر وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ زور زور سے چیخیں مار رہی تھی۔ ہادی اس کے پاس آیا اور ایک گرجدار آواز میں اس کا نام پکارا، اور وہ سہم کر ہادی کو دیکھنے لگی۔ ہادی کو یکٹک دیکھ رہی تھی، سہم کر خواب سے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کے آنکھوں میں نرم تاثر تھا اور آواز میں وہی مٹھاس۔ اب کے ہادی اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے فکر مند ہو کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، بس دیکھتی رہی۔ ارے بولو کیا ہوا ہے؟ اب کی وہ فکر اب بھی وہ کچھ نہ بولی، بس اپنی گردن نفی میں ہلانے لگی۔ بولو اب کہ وہ مزید پریشان آنے لگا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز پھٹی ہوئی تھی، جھوٹے ہیں آپ، جھوٹے ہیں، سمجھے آپ کس بات کی ہمدردی دکھا رہے ہیں؟ ہاں سب جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ تو سنیں، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ ہی سے، سب سے۔ ہر بار میرا اعتبار جیت کر مجھے بے مول کر دیتے ہیں، نہیں کروں گی آپ پر بھروسہ، سمجھے آپ؟ کافی دیر ہادی کی ذات کے پرچے اڑانے کے بعد اب وہ ہادی کو دیکھ رہی تھی جو اسے ابھی تک خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اور اب جب بولتا ہے تو آواز اتنی سرد ہوتی ہے کہ صنم کا دل لرز اٹھتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں نفرت کے ہی قابل ہوں، سب کرتے ہیں، تم بھی کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے لیے میری زندگی میں آنے والی ہر عورت مجھ سے نفرت ہی کرتی ہے، تم بھی کر لو۔ ہر عورت، چاہے وہ میری ماں ہو، بہن ہو، اور اب تم بھی۔ میں بس اتنا کہنے آیا تھا کہ گھر پر ایک ڈاکٹر اپوائنٹ کر دیا ہے، رات کو ہم گھر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا اور وہ اس کی پشت کو دیکھ گئی۔ رات کے 8 بجتے ہی ڈاکٹر فضا صنم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک اسٹائلش سی کم عمر ڈاکٹر تھی۔ ہائے، میں فضا ہوں، آپ کی ڈاکٹر۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہوں گی، آپ کی دیکھ بھال کے لیے۔ چلو جی، کیسا بے شرم انسان ہے، اب تو پتہ چل ہی گیا، ایسی حرکتیں ہی ہوں گی، جوانی میں بھی سب نفرت کرتے ہیں۔ صنم نے چل کر سوچا۔ صنم بھابھی، آپ چلیں بھی؟ کیا کہا بھابھی؟ میں نے کچھ غلط سنا شاید۔ نہیں یار، بھابھی ہی کہا ہے۔ فضا چہک کے بولی۔ کیوں مطلب؟ صنم، میں کیسی ہوئی تمہاری بھابھی؟ صنم کو پھر حیرت ہوئی۔ آپ تو پورے اسٹاف کی بھابھی ہیں۔ میں فضا دوبارہ چہکی۔ تم تو بہن ہو، سمجھ آیا، باقیوں کی بھابھی کیوں بنا رہی ہو؟ کیا سب بھائی بہن یہیں اسی ہسپتال میں؟ صنم دوبارہ بولی۔ مطلب اتنی بڑی فیملی؟ ہائے اللہ جی، یہ آخری فقرہ تو وہ صرف سوچ ہی سکی۔ فضا تو اس کی باتیں اور منہ کے زاویے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اب بتاؤ بھی، صنم تپ کر بولی۔ کب سے یہ پاگل لڑکی ہنسے جا رہی تھی، آخر اسے بولنا ہی پڑا۔ فضا اس پر ایک تعصب بھری نظر ڈال کر بولی۔ آپ کی اول جلول باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہادی بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر تھوڑی دیر رک کر صنم کا چہرہ دیکھا، جو ابھی تک اتنی بڑی فیملی کا غم لیے بیٹھی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ابھی وہ صبح ہی تو کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن نفرت کرتی ہے، پھر یہ اچانک سے اتنی محبت کیسے پھوٹ پڑی؟ ابھی وہ اور بھی کہانیاں گھڑتی کہ فضا کی آواز صنم کو ہوش میں لائی۔ ہادی بھائی یعنی ڈاکٹر ہادی اس ہسپتال کے انچارج اور ہیڈ ڈاکٹر ہیں۔ وہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن وہ میرے ہی لیے نہیں بلکہ سارے اسٹاف کے لیے بڑے بھائی کا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسٹاف میری فیملی ہے۔ چاہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، تکلیف ہو، سب کو پتہ ہے۔ رات کے 2 بجے بھی ہادی بھائی مدد کر دیں گے۔ اچھا، اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں صنم بس اچھا ہی بولی۔ ابھی فضا کچھ کہتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون سننے لگی اور صنم سوچ رہی تھی کہ کتنا چھوڑتی ہے یہ لڑکی۔ رات کے 2 بجے بندہ سوئے گا یا مدد کرے گا؟ سب ہی جھوٹے ہیں۔ اسے بھی ہادی نے دھمکی دی ہوگی، جاؤ جا کر میری تعریفیں کرو، میری بیوی کو امپریس کرو، ورنہ تمہاری سیلری کٹے گی۔ اب یہ بیچاری میک اپ کیسے خریدے گی، اور نہیں خریدا تو فلموں میں سفید ساڑی والی چڑیل کا کردار ادا کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے خیالوں کی نادیدہ چڑیل پر خود ہی ہنس دی۔ فون رکھتے ہی فضا صنم کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ چلو ہنسی تو صحیح، اب فضا بیچاری کو کیا معلوم، صنم محترمہ اپنے خیالوں میں اس کو چڑیل تصور کر چکی ہے۔ صنم بھابھی، بات سنیں؟ فضا دوبارہ چہکی۔ ہاں، کیا ہوا؟ صنم چونکی۔ کہاں کھو گئی تھی؟ کہیں نہیں، تم اول ہی تھی۔ صنم متوجہ ہوئی۔ یہیں کے فیض باہر کھڑے ہیں، ہمیں نکلنا ہے، چلیں۔ فیض کا نام لیتے ہوئے فضا کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ شرما رہی ہے۔ صنم نے بغور فضا کا چہرہ دیکھا اور ایک آبرو اچکا کر پوچھنے لگی، اس میں اتنا شرمانے والی کیا بات ہے؟ وہ نا فیضی نا میرے منقوہ ہیں۔ فضا شرماتے ہوئے بولی۔ اگر فیضی تمہارا منقوہ ہے تو فیض کے نام پر کیوں شرما رہی ہو؟ صنم الجھ کر پوچھنے لگی۔ فضا جو شرمانے میں مصروف تھی، اب آنکھیں پھاڑ کر صنم کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی، لیکن صنم سنجیدہ تھی۔ فضا تعصب سے سر ہلاتی بولنے لگی، ان کو سب فیضی بلاتے ہیں، ان کا نام فیض ہے، سمجھی آپ؟
اوہ، صنم نے او کو خاصا لمبا کیا۔ فضا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اب ہاں چلو، صنم بولی۔ فضا نے صنم کو سہارے سے ویل چیئر پر بٹھایا اور پھر ویل چیئر گھسیٹتی باہر چلی گئی۔ باہر فیضی اور ہادی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فیضی کچھ کہہ رہا تھا کہ جس کے جواب میں ہادی کہہ کر لگا کر ہنسا۔ یہ فقہ کتنا درد سے موئے ہوئے تھا، یہ صرف ہادی جانتا تھا۔ خیر، وہ پہلی بار صنم کے سامنے ہی ہنسا تھا۔ صنم نے تو جیسے پہلی بار ہی اس کو بغور دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ہادی کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ سفیدی مائل، گندم رنگ کالی آنکھیں جو سرخ ہو رہی تھی، کالے بال جو پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکی سی داڑھی میں وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت کالی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبس تھا اور وہ رنگ تو جیسے اسی کے لیے بنا تھا۔ ارے یہ تو جہان اور سالار کا بھائی لگتا ہے، صنم بڑبڑائی۔ کیا کچھ کہا آپ نے؟ فضا جھک کر پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، صنم دانت پیس کر بولی۔ کاش جو اتنا چلانے سے شکل ہی دیکھ لی ہوتی، مگر نہیں، آپ ہی کا غصہ اسی پر اتارنا تھا۔ اب کیسے بتاؤں گی میں جہان اور سالار کے بھائی کو؟ اللہ جی سے ہادی کی آواز ہوش میں لائی۔ فضا، تم خیال رکھنا صنم کا، ٹھیک ہے؟ میں نکل رہا ہوں لندن کے لیے، ایک کیس کے سلسلے میں آ جاؤں گا 1 ہفتے میں۔ گھر میں سب ہیں، پھر بھی کچھ چاہیے ہو تو گل بابا ڈرائیور سے کہہ دینا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں صنم کو گاڑی میں بٹھا دیتی ہوں، تم دروازہ کھولو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا اور صنم دوبارہ اس کی باہوں میں تھی۔ صنم تو بس اسے یکٹک دیکھ رہی تھی کہ کتنا تحفظ تھا اس حصار میں، کتنا خوبصورت احساس تھا نا کہ وہ صرف اس کا ہے، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ صنم کو اٹھانے سے لے کر گاڑی میں بٹھانے تک ایک بار بھی نہیں نگاہ ڈالی۔ گاڑی میں بٹھانے کے بعد صنم کو امید تھی کہ وہ اسے دیکھے گا، کچھ نہ صحیح لیکن اللہ حافظ تو کہے گا، لیکن وہ ایسے ہی پلٹ گیا، نہ دیکھا نہ کچھ کہا، بس چلا گیا۔ بلا کی دھوپ سے آہا ہوں، میرا حال تو دیکھو۔ اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ۔ پروین شاکر گاڑی جیسے ہی گھر کے باہر رکی، فیضی اتر کر اندر بیٹھ گیا اور فضا بھی دروازہ کھول کر باہر آئی اور اس کی طرف کا دروازہ کھولنے لگی۔ 5 منٹ بعد فیضی اندر سے ایک خاتون کے ساتھ برآمد ہوا جس کی عمر تقریباً 40 سے 50 کے قریب لگتی تھی۔ دونوں قدم با قدم چلتے اس کے پاس آ کر رکے اور فضا نے اور اس خاتون نے مل کر صنم کو ویل چیئر پر بٹھایا۔ صنم کے اترتے ہی فیضی تو فضا کو اللہ حافظ کہتا اور وہ رات کو فون کرنے کے اشارہ کرنے لگا، جس پر فضا نے جھک کر ہاں میں گردن ہلائی اور اللہ حافظ کہہ دیا اور وہ چلا گیا اور وہ بھی گھر کی طرف بڑھ گئے۔ گھر خاصا بڑا تھا اور زمین کا تھا، تقریباً 6 کمروں پر مشتمل یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فضا دوبارہ چمکی آ گئی۔ آپ کا گھر؟ اور فضا کے اس جملے پر صنم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے کیا ہوا، اتنا چونک کیوں گئی؟ فضا نے صنم کو دیکھ کر کہا، یہ گھر ہادی بھائی کا ہے اور آپ ان کی بیوی ہیں، تو یہ آپ کا ہوا نا؟ فضا سمجھانے والے انداز میں بولی۔ صنم نے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ ساری زندگی ایک اپنا گھر ہی چاہا تھا اور وہ ایسا ملا تھا کہ اس کے مکین کو ہی ناراض کر دیا تھا۔ اللہ جی وہ بس جلدی سے مان جائے۔ صنم نے دل سے دعا کی۔ یہ زارا باجی ہیں اور یہ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں، آپ کے گھر میں کام کرتی ہیں، لیکن ہادی بھائی انہیں باجی کہتے ہیں اور یہ ہم سب سے پیار کرتی ہیں۔ زارا باجی؟ فضا انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل زارا باجی، شفقت سے بولی۔ اچھا باجی، ہم دونوں ذرا سا فریش ہو جائیں، پھر آپ کچھ بنا دینا، قسمیں بہت بھوک لگی۔ فضا تو ایسے بولی جیسے صدیوں سے بھوکی ہو اور آج ہی کھانے کو پہلی دفعہ دیکھے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے یس کا میسج ضرور کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، فی امان۔